الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد، تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا اصحاب الفرائض کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیے تھے۔ میں نے کہا تھا اس کا ایک دفعہ پڑھ آئیں، اسٹڈی کر آئیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم ویسے ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں قرآن کی آیات کی وضاحت میں، اس کی بس دہرائی کرنی ہے۔ تو اس دہرائی کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، بیٹی کا کل پڑھ لیا تھا ہم نے۔ یہاں صرف فرضی حصے ہوں گے، جو اسبی حصے ہیں وہ یہاں بیان نہیں کریں گے، حالانکہ بیٹی کے اسبی حصے بھی ہوتے ہیں، وہ اسبا کے باب میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ بیٹی کے ساتھ بیٹا آ جائے تو تب ہم کریں گے۔ تو دو حصے بیٹی کے، ایک آدھا، اور اسی ایک ہی شرط ہے بیٹی اکیلی ہو، اور اکیلی سے میں وضاحت کر چکا ہوں۔ اس سے مراد یہ کہ بیٹی میت کے بیٹا بیٹی میں اکیلی ہو۔ پوتے پوتیاں ہیں کہ نہیں، پڑ پوتے پڑ پوتیاں ہیں کہ نہیں، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بہن بھائی، بھتیجے، چچا، چچا زاد وغیرہ، موتک، کسی کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا بیٹی کو۔ بیٹی کو فرق پڑتا ہے اگر میت کے بیٹا بیٹی میں کوئی اور آ جائے۔ تو اکیلی ہو سے مراد کہ یہاں بیٹی کے حوالے سے بھی اکیلی ہو، یا آگے بھی کئی جگہ پر اکیلی ہو۔ تو جس وارث کی بات ہو رہی ہوگی تو وہ وارث، مثلا اگر بات پوتی کی ہوگی وہاں بھی آئے گا اکیلی ہو، اس سے مراد پوتی پوتا پوتی میں اکیلی ہو، یہ مراد ہوگی۔ اگر بہن کی بات ہے کہ بہن اکیلی ہو تو وہاں مراد بہن بھائیوں میں بہن اکیلی ہو، میت کے بہن بھائیوں میں۔ تو یہاں بیٹی کے لیے بیٹی اکیلی ہو، ایک ہی شرط ہے نصف حصہ لینے کی، یعنی میت کے بیٹا بیٹی میں وہ اکیلی ہو۔ اور ثلثان ہے بیٹیوں کا جب وہ ایک سے زیادہ ہوں، بیٹیاں ایک سے زیادہ ہوں اور بیٹا نہ ہو، کیونکہ بیٹیاں ایک سے زیادہ ہوں اور بیٹا ہوا تو پھر وہ سب اسبا بن جائیں گی، تو وہ پھر اسبا والے باب میں چلا جائے گا، بیٹا موجود نہ ہو، خواہ وہ ماں باپ سے نہ بھی ہوں، اس میں وضاحت کر چکا ہوں۔ تو بہرحال بیٹی کے دو ہی فرضی حصے ہیں، ایک نصف ایک ثلثان، جن کی شرائط آپ کے سامنے۔ آگے پوتی، پوتی کے دو حصے بیٹی والے ہی ہیں اور ایک حصہ زیادہ ہے سدس کا۔ پہلا حصہ نصف وہی بیٹی والا، دوسرا حصہ ثلثان وہی بیٹیوں والا، اور تیسرا حصہ سدس کا۔ یہ ہم سب چیزیں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ تو لیکن اب پوتی کی، اب باقاعدہ اگر ہم نے 2+2=4 کی طرح ایک چیز یاد کرنی ہے کہ پوتی کا نصف حصہ کب ہو، یہ چارٹ اگر 2 پیجز میں ہے، یہ اگر آپ اس کو پرنٹ کر کے رکھ لیں اپنے پاس، کوئی مسئلہ حل کرنا ہے، اصل تو چیزیں یاد ہونی چاہیے، یہ شرائط یاد ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی جو دلائل ہیں آیت حدیث وہ بھی یاد ہونی چاہیے۔ لیکن یہ چارٹ اگر اپنے پاس رکھ لیں تو اصحاب الفرائض کے لیے یہ چارٹ انشاءاللہ کافی ہوگا، یہ 2 پیجز کا ہے۔ تو پوتی کہیں بھی آئے تو پوتی کے 3 فرضی حصے ہو سکتے ہیں، باقی پوتی کی اسبی حالت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اسبا میں ہم پڑھیں گے۔ فرضی طور پہ پوتی کے 3 فرضی حصے ہو سکتے ہیں۔ ایک نصف، پوتی کو نصف کب ملے گا؟ بیٹی جو صورت بیٹی کی تھی پوتی کی بھی وہی ہے، لیکن پوتی کے نصف حصہ لینے کے لیے ایک شرط بیٹی کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ بیٹی میں ہم نے کہا تھا بیٹی نصف تب لے گی جب وہ اکیلی ہو، یعنی اپنے درجے میں۔ اب پوتی کے بارے میں یہاں نمبر 2 میں نے شرط لکھی ہے کہ وہ اپنے درجے میں اکیلی ہو، اور یہاں اکیلی سے مراد کیا ہے، یہ دوسری شرط ہے، پہلی شرط کی وضاحت بعد میں کرتے ہیں۔ اپنے درجے میں اکیلی ہو سے مراد ہے کہ وہ میت کے پوتا پوتی میں اکیلی ہو۔ اچھا، یہاں میں نے ایک لفظ لکھا اپنے درجے میں اکیلی ہو، یہاں درجے میں لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ پوتا پوتی یہ درجے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا مطلب یہ درجے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ پوتی سے مراد صرف بیٹے کی بیٹی نہیں ہے، پوتے کی بیٹی بھی ہے، پڑ پوتے کی بیٹی بھی ہے۔ تو پوتی، پڑ پوتی یا پڑ پوتے کی بیٹی وہ بھی پوتی ہے اصطلاح میں۔ اگر درجے زیادہ ہو گئے تو اپنے درجے میں اکیلی ہو، یعنی اگر پوتی ہے تو میت کے پوتا پوتی میں وہ اکیلی ہو، اگر پڑ پوتی ہے تو میت کے پڑ پوتا پڑ پوتی میں وہ اکیلی ہو۔ یہ بھی چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی مشکل چیزیں بھی آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، کیونکہ ہماری ڈیٹیل کلاس ہے، تو اس میں یہ چیزیں آپ کو ڈیٹیل میں یہ چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ نہیں، سدس کی بات ابھی ہم کرتے ہیں نا، ابھی تو ہم نصف کی بات ہی کرتے ہیں، ابھی سدس کی بات ابھی کرتے ہیں۔ تو اب میں نے تو ابھی وضاحت کی ہے کہ پوتی کو نصف ملے گا کل جائیداد کا،
جب پوتی اپنے درجے میں اکیلی ہو، میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اچھا، اس میں ایک شرط کا اضافہ ہے۔ پہلی شرط پوتی کے نصف لینے کے لیے، وہ شرط یہ ہے کہ جب اس سے اوپر کوئی اولاد نہ ہو۔ اب پوتی اپنے درجے میں اکیلی ہے، اور پوتی سے اوپر کون ہوگا میت کی اولاد میں؟ میت کی بیٹا یا بیٹی؟ تو میت کی بیٹا یا بیٹی ہے، میت بیٹا یا بیٹی؟ بیٹا یا بیٹی، ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو، نہ میت کا بیٹا ہو نہ میت کی بیٹی ہو۔ آپ کہیں گے جی میت کے بیٹے سے تو پوتی محروم ہو جاتی ہے، لیکن بیٹی سے پوتی محروم نہیں ہوتی۔ نہیں، ابھی ہم محروم کی بات نہیں کر رہے، ابھی تو ہم پوتی کے نصف حصہ لینے کی بات کر رہے ہیں۔ پوتی کے نصف حصہ لینے کے لیے ضروری ہے نہ میت کا بیٹا ہو ایک بھی، نہ میت کی بیٹی ہو ایک بھی، کیونکہ میت کی بیٹی آئی تو پوتی محروم تو نہیں ہوگی، پوتی پھر وہ تیسرا حصہ سدس سما چلی جائے گی، لیکن پوتی کا حصہ نصف نہیں رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا بیٹی بھی نصف لے، پوتی بھی اسی مسئلے میں نصف لے، اور بیٹی نصف لے کے پوتی نصف لے کے پورا مال مکمل ہو جائے، ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اولاد میں اگر عورتیں ہوں وہ 2/3 سے زیادہ نہیں لے سکتی۔ تو پوتی کے نصف حصہ لینے کے لیے بنیاد پہلی شرط یہ ہے، جو اس کے اکیلے ہونے سے بھی اس شرط سے بھی پہلے ہے، وہ شرط یہ ہے کہ پوتی سے اوپر میت کی اولاد میں، پوتی سے اوپر سے مراد ہے میت کی اولاد میں، میت کے ماں باپ کی بات نہیں ہو رہی، میت کے دادا دادی کی بات نہیں ہو رہی، میت کی بہن بھائی کی بات نہیں ہو رہی، اس پوتی سے نچلے درجے میں کوئی پڑپوتا پڑپوتی ہے ان کی بات بھی نہیں ہو رہی۔ بات صرف ہے کہ میت اور میت کی پوتی کے درمیان، پوتی سے اوپر میت کی اولاد میں کوئی مرد یا عورت رشتہ دار نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی مرد آیا تو کیا ہوگا؟ پوتی محروم ہو جائے گی۔ اگر کوئی عورت آئی، اگر 2 عورتیں آئیں تو پوتی کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر عورت ایک آئی، اگرچہ اس پہ پوتی وارث ہو سکتی ہے چھوٹے حصے کی، تو نصف حصہ ختم ہو جائے گا۔ اس وقت تو ہم پوتی کے نصف حصے کی شرائط بیان کر رہے ہیں۔ تو پوتی کے نصف حصہ لینے کی 2 بنیادی شرائط۔ پہلی شرط کہ اس پوتی سے اوپر میت کی کوئی اولاد نہ بیٹا نہ بیٹی۔ اگر وہ پوتی پڑپوتی کے لیول کی ہے تو پھر اس سے اوپر میت کی کوئی اولاد نہ ہو سے مراد کیا ہوگا؟ نہ بیٹی نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ پوتا نہ پوتی، وہ بھی اس میں وہ بھی نہ ہو، کیونکہ پڑپوتی بھی پوتی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو پوتی کی تعریف یاد ہو تو پڑپوتی بھی پوتی کی جگہ ہم اس کو اصطلاحاً پوتی ہی کہتے ہیں، کیونکہ پوتی کی تعریف کیا تھی؟ میت کی اولاد میں ہر وہ عورت جس میں اور میت میں عورت کا واسطہ، عورت میت کی اولاد میں ہر وہ عورت جس میں اور میت میں عورت کا واسطہ نہ ہو۔ اس میں پوتی بھی آ سکتی ہے، پڑپوتی بھی آ سکتی ہے، پڑپوتے کی بیٹی وہ بھی آ سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ 2 شرائط، اگر پوتی ہو، پڑپوتی ہو، پڑپوتے کی بیٹی ہو، یہ 2 شرائط اگر پائی جائیں تو وہ آدھا حصہ لے لے گی، اور کسی شرط کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اصول کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، حواشی میں کون ہے کون نہیں ہے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دیگر ورثاء ہیں کہ نہیں ہے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف یہ 2 شرطیں اگر پائی جائیں تو پوتی جو ہے وہ نصف حصہ لے گی۔ آگے ثلثان، وہ جو شرط بیٹیوں کے ثلثان کی ہے وہی شرط پوتیوں کے ثلثان کی ہے، وہ دوسری شرط وہی ہے۔ ہم نے بیٹیوں میں پڑھا تھا بیٹیاں ایک سے زیادہ ہوں اور بیٹا موصب نہ ہو، یہاں دوسری شرط دیکھیں، برابر کی ایک سے زیادہ پوتیاں، بس یہاں شرط ہے وہ پوتیاں برابر کی ہونی چاہیے، اس لیول کی، نچلے لیول کی یا اوپر کے لیول کی نہیں، برابر کے لیول کی، ایک سے زیادہ پوتیاں ہوں اور برابر کا پوتا نہ ہو۔ دیکھیے وہی شرط ہے بیٹیوں والی۔ دوسری شرط وہ ہے، پہلی شرط کیا ہے؟ وہی جو ہم نے پوتی کے پہلے نصف حصے میں پہلی شرط پڑھی تھی، جب اوپر اولاد نہ ہو، اس پوتی سے اوپر لیول میں کوئی اولاد نہ ہو، نہ بیٹا نہ بیٹی، کیونکہ بیٹا ہوا تو پوتیوں کو محروم کر دے گا، بیٹی ہوئی تو وہ پوتیوں کو، اگر ایک بیٹی بھی ہوئی پوتیوں کا 2/3 نہیں رہے گا، وہ پوتیاں چھٹے حصہ لینے پر مجبور ہو جائیں گی، کیونکہ بیٹی خود آدھا لے لے گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی میری بات؟ تو نہ اوپر، اس سے اوپر میت کی نہ مذکر اولاد ہو نہ مؤنث اولاد ہو۔ اور اب تیسری صورت پوتی کی، جو بیٹی کا یہ فرضی حصہ نہیں ہوتا، سدس، پوتی کا یہ فرضی حصہ سدس بھی ہے، اور پوتی کا یہ فرضی حصہ کب ہوتا ہے؟ ہم نے پوری حدیث پڑھی ہے اس کے بارے میں، للبنت النصف
وَلِبِنْتِ الْإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ فَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ، وہ والی صورت ہے. اس کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط ہم نے پہلی دونوں جو حصے پوتی کے نصف اور ثلثان، اس میں جو پہلی شرط پڑی ہے کہ پوتی سے اوپر میت کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ بیٹا نہ بیٹی. لیکن یہاں یہ جو پہلی شرط ہے نصف حصہ لینے کی، ثلثان میں پہلی شرط ہے جو اوپر اولاد نہ ہو، تو یہاں بھی وہی شرط ہے، بس تھوڑی سی اس شرط میں تبدیلی ہو گئی ہے. یہاں پہلی شرط تھی جب اس سے اوپر کوئی اولاد نہ ہو نصف میں، ثلثان میں بھی شرط ہے جب اوپر اولاد نہ ہو. یہاں ہم کہیں گے جب اوپر مرد نہ ہو اولاد میں، اور مؤنث اولاد میں ایک مؤنث اولاد ہو، زیادہ مؤنث نہ ہو، ایک مؤنث ہو جس نے نصف حصہ لیا ہو، اس صورت میں پوتی پھر چھٹا حصہ لے گی. لیکن ایک شرط اور بھی ہے ساتھ اس کے، وہ شرط یہ ہے برابر کا پوتا نہ ہو. یعنی پوتی سے اوپر لیول میں اگر میت کا بیٹا نہ ہو، مذکر اولاد نہ ہو، مذکر اولاد ہوئی تو پوتی کو محروم کر دے گی. پوتی سے اوپر میت کی مؤنث اولاد اس کو نہ ہو، مؤنث اولاد ہو، پہلے تو ہم کہتے تھے مؤنث اولاد بھی نہ ہو، اب ہم کہیں گے مؤنث اولاد ہو لیکن ایک ہو. اگر اس سے اوپر میت کی مؤنث اولاد ہوگی اور ایک ہوگی تو اس ایک نے لازمی بات ہے آدھا حصہ لیا ہوگا. وہ پوتی بھی ہو سکتی ہے اگر یہ پڑپوتی ہوئی تو. اس لیے میں اوپر یہ نہیں کہہ رہا اس سے اوپر بیٹی نہ ہو، میں کہہ رہا ہوں اس سے اوپر میت کی اولاد میں ایک اولاد ہو. دیکھیے اگر پوتی ہوئی تو اس سے اوپر ایک بیٹی ہو، اگر یہ پڑپوتی ہوئی تو اس سے اوپر میت کی چاہے بیٹی ہو اور یہ پڑپوتی ہو، چاہے میت کی پوتی ہو اور یہ پڑپوتی ہو. ہاں اگر اوپر میت کی ایک بیٹی ہوئی، ایک پوتی ہوئی اور یہ پڑپوتی ہے، اب دو میت کی مونس اولادیں آ گئی ہیں، پھر بھی اس کا چھٹا حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ چھٹا حصہ تو بیٹی پوتی میں مکمل ہو جائے گا. ساری تفصیل ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. یہ الفاظ بہت غور سے لکھے گئے ہیں، یہ شرائط، ان شرائط کو انہی الفاظ کے ساتھ یاد کرنا. پوتی کے سدس حصہ لینے کی پہلی شرط جب اوپر، یعنی اس پوتی سے اوپر، یہ پوتی پوتی کے لیول کی ہے کہ پڑپوتی کے لیول کی ہے، یہ اس سے نیچے لیول کی ہے، اس سے اوپر کے لیول میں چاہے وہ بیٹی کا لیول ہے میت کے یا میت کی پوتی کے لیول ہے، جس کا بھی لیول ہے، اس میں ایک ہی اولاد ہونی چاہیے مؤنث. مذکر اولاد نہیں ہونی چاہیے کیونکہ مذکر اولاد ہونے سے یہ محروم ہو جائے گی. مؤنث اولاد ہو اور ایک ہی ہو، کیونکہ زیادہ مؤنث اولاد ہونے سے 2/3 مال تو وہی مکمل ہو جائے گا. اگر دو بیٹیاں آ گئیں یا ایک بیٹی پوتی آ گئے، 2/3 تو وہی مکمل ہو جائے گا، وہ جو پڑپوتی ہے اس کے لیے بچے گا ہی کچھ نہیں. تو مؤنث اولاد ہو اور ایک ہو، اور لازمی بات ہے اس نے آدھا حصہ لیا ہوگا، اس لیے میں نے لکھا ہے جب اوپر نصف حصہ لینے والی صرف ایک مؤنث اولاد ہوگی، پہلی شرط ہے. اچھا دوسری شرط یہ کہ اس پوتی کے برابر کا پوتا، اگر وہ پوتی ہے تو پوتا نہ ہو، پڑپوتی ہے تو پڑپوتا نہ ہو، اگر وہ پڑپوتے کی بیٹی ہے تو پڑپوتے کا بیٹا نہ ہو، برابر کا پوتا نہ ہو. اچھا اس میں یہ بات نہیں کہ اس کے برابر کی پوتی ہو کہ نہ ہو. بتائیے برابر کی پوتی ہو یا نہ ہو اس سے فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ ہاں، اس لیے برابر کی زیادہ پوتیاں بھی ہو گئی کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی دوسرے برابر تک جی جی برابر تک جی جی بتائیے کون سوال کر رہا تھا آپ میں سے؟ سوال ہی میں بس ہی جب آپ نے پوچھا کہ فرق پڑے گا یا نہیں تو میں بتا رہا تھا کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق نہیں پڑے گا، بالکل ٹھیک. یعنی اگر اوپر میت کی ایک مؤنث اولاد ہے، اوپر بیٹا نہیں ہے، مذکر اولاد، کیونکہ مذکر اولاد ہونے سے فرق پڑتا ہے، پوتی محروم ہو جاتی ہے. مؤنث اولاد ہو اور ایک سے زیادہ ہو تب بھی فرق پڑتا ہے، کیونکہ 2/3 تو اوپر مکمل ہو جاتا ہے. اوپر ایک اولاد ہو مؤنث جس نے آدھا حصہ لیا ہو، اب پوتی ایک ہے کہ پوتیاں 10 ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، ملے گا ان کو چھٹا حصہ ہی. ایک ہے تو وہ چھٹا حصہ اکیلا لے لے گی، اگر وہ 10 ہیں تو وہ چھٹا حصہ ان 10 میں برابر تقسیم ہو جائے گا. ہاں ایک شرط ہے کہ برابر کے درجے کا پوتا نہ ہو، کیونکہ اگر پوتا ساتھ آ گیا وہ اسے اسبہ بنا دے گا، پھر اس کا فرضی حصہ وہ سدس ہے یا جو بھی ہے فرضی حصہ ختم ہو جائے گا. تو یہ دو شرطیں ہیں پوتی کے چھٹا حصہ لینے کی. تو پوتی کے کل فرضی حالتیں 3 ہیں. ایک نصف حصہ، اس کی 2 شرطیں آپ کے سامنے لکھی ہیں، پھر ثلثان اس کی 2 شرطیں آپ کے سامنے لکھی ہیں، پھر سدس اس کی 2 شرطیں آپ کے سامنے لکھی ہیں. یہ ساری تفصیل ہم نے قرآن کریم کی آیات کی تفصیل میں ہم یہ ساری تفصیل پڑھ چکے ہیں. بہرحال اس سے آگے چلتے ہیں.
بیٹی پوتی کے بعد اب باری کس کی آئے گی؟ اصحاب الفرائض، ماں باپ کی. ماں باپ کی، کیونکہ باپ بھی اصحاب الفرائض میں سے، ماں بھی اصحاب الفرائض میں سے. ہم پہلے باپ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کیونکہ باپ زیادہ کبھی رشتہ دار ہوتا ہے. پہلے باپ کو دیکھتے ہیں. باپ تیسرا فرضی حصہ لینے والا شخص باپ ہے. باپ کی اصلی حالتیں بھی ہیں، ہم وہ ڈسکس نہیں کریں گے ابھی. جب میت کی اولاد نہ ہو تو باپ اسبا ہوتا ہے. ابھی ہم کریں گے باپ کی فرضی حالت. تو باپ کی فرضی حالت کے طور پر ایک ہی صورت ہے، وہ ہے سدس. باپ سدس حصہ لیتا ہے اور یہ فرضی حصہ ہے. تو یہ کب لیتا باپ سدس؟ جب میت کی اولاد میں کوئی شرط نہیں ہے، وہ ایک ہو یا زیادہ، وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی بھی کوئی شرط نہیں ہے. میت کے پاس اولاد موجود ہو، خواہ بیٹا خواہ بیٹی خواہ پوتا خواہ پوتی، بس شرط یہ کہ وہ اولاد وارث ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ اولاد وارث نہ بن رہی ہو. مثلا اگر میت کا بیٹا بھی ہے، میت کا باپ بھی ہے، اور بیٹا قاتل ہے، اللہ معاف کرے، تو پھر وہ اولاد شماری نہیں ہوگی. یا وہ غیر مسلم ہے، اللہ معاف کرے، تو وہ اولاد شماری نہیں ہوگی. وارث اولاد، میت کی اولاد موجود ہو، خواہ بیٹا خواہ بیٹی خواہ پوتا خواہ پوتی، اس صورت میں باپ کا چھٹا حصہ ہوگا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ قرآن کی آیت والی ابویہ لکل واحد منہم السدس مما ترک ان کان لہ ولد. اگر میت کی اولاد ہے، اللہ نے بس ولد کی بات کی ہے، ایک بھی ہے، تو باپ کا چھٹا حصہ ہو جائے گا. ماں کا بھی. ابھی ہم ماں کی بات نہیں پڑھ رہے، ابھی ہم باپ کی بات پڑھ رہے ہیں. تو ایک بھی اولاد ہے، باپ کا چھٹا ہو جائے گا، تو زیادہ اولاد ہونے کی صورت میں بالاولا چھٹا ہوگا. اور وہ اولاد مرد ہے تب بھی، وہ اولاد عورت ہے تب بھی. ہاں، مرد عورت اولاد ہونے کا ایک فرق پڑے گا. فرق یہ پڑے گا کہ اگر میت کی اولاد مذکر ہوئی تو باپ فرضی حصہ لینے کے علاوہ کچھ نہیں لے گا. باپ اصلی حصہ نہیں لے سکے گا، کیونکہ اگر میت کا بیٹا ہوا اور باپ ہوا تو میت کے بیٹے کی موجودگی میں میت کا باپ صرف فرضی حصہ لے گا، چھٹا حصہ، اور بیٹا اسبہ بن جائے گا. لیکن اگر میت کی بیٹی ہوئی یا پوتی ہوئی، بیٹا یا پوتا میں باپ صرف فرضی حصہ لے گا چھٹا. لیکن بیٹی پوتی ہوئی تو اس صورت میں بھی باپ نے چھٹا حصہ تو لینا ہی لینا ہے، قرآن کی آیت کے نص کے مطابق. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اس شرط کے مطابق. لیکن اس صورت میں باپ فرضی حصہ تو لے گا ہی لے گا، بعد میں اسبہ بھی بنے گا، کیونکہ قریبی اسبہ ہے نہیں. بیٹا ہوتا یا پوتا ہوتا تو قریبی اسبہ ہوتے. کوئی اور اسبہ ہوا، دادا، بھائی، بھتیجا، چچا، وہ باپ کے بعد کے اسبہ، باپ ان سب سے پہلے، باپ سب کو محروم کر دے گا. تو یہ میں نے وضاحت کر دی. اگر مؤنث اولاد ہو تو باپ فرضی حصہ لینے کے علاوہ اسبہ بھی ہوگا. اگرچہ اسبہ کی بات ہم نے اسبہ میں کرنی ہے، لیکن کیونکہ یہاں اولاد کی بات ہوئی تھی تو میں نے وضاحت کر دی کہ اولاد میں بیٹا ہو ایک یا زیادہ تو تب بھی باپ کا فرضی حصہ ہے، اور صرف فرضی حصہ ہے. اور اگر اولاد میں مؤنث اولاد ہوئی تب بھی باپ، چاہے ایک ہو چاہے زیادہ، تب بھی باپ کا فرضی حصہ چھٹا تو ہے ہی، لیکن اس صورت میں باپ باقی اسبہ بھی بن جائے گا. تو باپ کی ایک ہی فرضی حالت ہے، چھٹا حصہ، فرضی حالت اور کوئی نہیں. اس کے بعد اب باری آئے گی ماں. تو ماں کی تین حالتیں، تین حصے ہیں اصل میں، دو حصے کہہ لیں، تیسرا حصہ اختلافی ہے. مسئلہ عمریہ کی بات ابھی آ رہی تھی، اور یہ ساری تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں. یہی تفصیلات ہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور اس لیے سمجھانے کی کوشش کی تھی ڈیٹیل میں جا کر. جب ہم شرائط پڑھیں گے تو آپ کو پھر تفصیلات دوبارہ نہ بتانی پڑیں. اب زیادہ سے زیادہ آپ سمجھیے ہم تفصیلات کو ریوائز کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم یہ ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں. تو ماں کی تین فرضی حالتیں، تینوں فرضی ہیں. ماں کبھی بھی اسبہ نہیں ہوتی، کبھی ماں کے ساتھ اسبہ نہ لکھیں. اگر ماں پہ رد بھی کرنا ہے، ماں پہ رد ہو جاتا ہے فرضی حصہ لینے کے بعد، اس کو بھی ہم نے اسبہ نہیں کہنا. اسبہ صرف اس کے بارے میں لکھنا ہے جو اسبہ بن سکتا ہے، اور جب وہ اسبہ بن رہا ہے تب ہم نے اس کو اسبہ کہنا ہے، ورنہ کسی کو اسبہ نہیں کہنا ہے. تو ماں کی کوئی حالت اسبہ والی نہیں ہے. ہم نے وہ جو کل ورثاء میں ماں کے بارے میں پڑھا تھا، تو ماں کے سامنے صرف فا لکھا ہوگا، یعنی ماں صرف اصحاب الفرائض میں سے ہوتی ہے، اسبہ کبھی بھی نہیں ہوتی. اب ماں کی تین فرضی حالتیں. سب سے پہلی حالت، ماں سدس لے، چھٹا حصہ لے. اور اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک دونوں قرآن میں موجود ہیں. ایک میت سے اولاد موجود ہو، خواہ بیٹا خواہ بیٹی خواہ پوتا خواہ پوتی،
وہی جو باپ والی ہم نے پڑھی، ولی ابویہ لکل واحد منہم السدس مما ترک ان کان لہ ولد، ابویہ دونوں کی بات ہو رہی ہے، ماں باپ کی. میت کی اولاد ہے تو باپ کو بھی چھٹا حصہ، ماں کا بھی چھٹا حصہ. ایک تو میت کی اولاد ہو، اور دوسرا اگر اولاد نہیں ہے تو پھر میت کے ایک سے زیادہ بہن بھائی. وہاں پہ شرط ہے ایک سے زیادہ بہن بھائی، کیونکہ وہاں قرآن میں ہے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. اگر میت کے بہن بھائی ہیں اولاد نہ ہونے کی صورت میں، وہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں یہ ذیلی اللہ نے ذیلی صورت بیان کی ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو ماں کا چھٹا حصہ کہا ہے، لیکن اگر اولاد بھی نہیں ہے اور بہن بھائی ایک سے زیادہ آ جائیں تو وہاں بھی اللہ نے ماں کا دوبارہ چھٹا حصہ کہہ دیا. اولاد نہ ہونے کی صورت، اولاد ہونے کی صورت میں ماں کا چھٹا ہے، اولاد نہ ہونے کی صورت میں ماں کا تیسرا ہوتا ہے، سدس ہوتا ہے. لیکن اگر اولاد نہ ہونے کی صورت میں بہن بھائی ایک سے زیادہ آ جائیں، یہ شرط ہے وہاں. ایک بھائی آئے یا ایک بہن آئے اس سے فرق نہیں پڑتا، اس سے وہ تیسرا ہی رہتا ہے اولاد نہ ہو تو. لیکن اگر اولاد نہ ہو اور بہن بھائی ایک سے زیادہ ہو جائیں، اور میں نے وضاحت کی تھی چاہے وہ صرف بھائی ہوں، چاہے وہ صرف بہنیں ہوں، چاہے وہ سگے بھائی ہوں، چاہے وہ اللاتی بھائی ہوں، چاہے وہ اخیافی بھائی ہوں، چاہے وہ مخلوط مشترک ہوں، صرف دو اخیافی بہنیں بھی ہوں، تب بھی ماں کا حصہ چھٹا ہو جائے گا. یہ ساری تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں. وراثت کی پہلی آیت کی وضاحت کرتے ہوئے آپ وہ ویڈیوز وہ لیکچر سن سکتے ہیں. تو دو شرطیں ماں کے سدس کی چھٹا حصہ لینے کی، جب میت کی اولاد ہو یا ایک سے زیادہ بہن بھائی ہو. چھٹا حصہ لینے کے لیے ان دونوں میں سے کوئی ایک صورت بھی پائی جائے، دونوں شرطیں بیک وقت پائے جانا ضروری نہیں ہے، کوئی ایک صورت بھی پائی جائے، اولاد ہو یا اولاد نہ ہو اور ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں، تو ماں کا حصہ چھٹا ہو جائے گا قرآن کے نص کے مطابق. یعنی یہ سمری ہے جو پڑھ چکے ہیں اس کی. بالکل یہ ساری ڈیٹیل ہم قرآن کی آیت 3 آیات کی وضاحت میں یہی تو ہم نے ڈیٹیل پڑھی تھی. اس میں ہمارے 3-4 لیکچر ہمارے بلکہ شاید زیادہ لیکچر لگ گئے، اس میں یہی ڈیٹیل ہم نے پڑھی تھی. اب آپ سمجھے اسی کی ہم ریویژن کر رہے ہیں منظم انداز سے. پہلے میں نے آپ کو وہ قرآن کی آیت کی تشریح کے طور پہ بتا رہا تھا، اب وہی چیزیں میں نے آپ کے سامنے شرائط کے طور پہ لکھ بھی دی کہ اسی کی ریویژن ہے. تو ماں کا پہلا فردی حصہ سدس یعنی چھٹا حصہ، اس کی دو شرائط آپ کے سامنے ہیں. ان میں سے کوئی ایک شرط بھی پائی جائے تو ماں کا حصہ چھٹا ہوگا. ماں کا دوسرا فردی حصہ سدس. جب سدس یا سدس لکھا ہوا ہے اور مزید صراحت نہیں ہے تو اس سدس یا سدس سے مراد کل مال کا سدس یا سدس، کل مال. سدس لکھتے ہیں تو مطلب ہے کل مال کا چھٹا، سدس لکھتے ہیں تو مطلب ہے کل مال کا سدس. بیٹی کے لیے نصف لکھا یا پوتی کے لیے کل مال کا نصف، ثلثان لکھا تو کل مال کا. تو یہاں ثلث لکھا تو کل مال کا ثلث یعنی کل مال کا تہائی، 6 لاکھ میں سے 2 لاکھ. تو ماں کو کل مال کا تہائی ملتا ہے، لیکن وہ تین شرطوں کے ساتھ ملتا ہے. اگر 3 شرطیں بیک وقت پائی جائیں، یہ نہیں ان تینوں میں سے کوئی ایک صورت ہو کہ 3 شرطیں بیک وقت پائی جائیں تو ماں کا کل مال کا ثلث ہوگا. 3 شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط میت کی اولاد نہ ہو. اولاد ہوئی تو ماں کا چھٹا ہو جائے گا، وہ تو پیچھے ہم نے پڑھ لیا، اولاد ہوئی تو چھٹا. تو اولاد نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ دوسری شرط بھی ساتھ ہی ضروری ہے کہ ایک سے زیادہ بہن بھائی بھی نہ ہو. کیونکہ اگر میت کی اولاد نہ بھی ہوئی، اگر بہن بھائی ایک سے زیادہ آ گئے تو پھر بھی ماں کا چھٹا ہو جائے گا، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا. تو ایک سے زیادہ بہن بھائی بھی نہ ہو، نہ اولاد ہو، اولاد میں کوئی ایک فرد بھی نہ ہو، نہ بیٹا وارث اولاد. غیر وارث اولاد آئی تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. وارث اولاد میں کوئی ایک فرد بھی نہ ہو، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ پوتا نہ پوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سے زیادہ بہن بھائی بھی نہ ہو. ایک بھائی یا ایک بہن ہوا اس سے فرق نہیں پڑے گا، ایک سے زیادہ بہن بھائی نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری شرط بھی ضروری ہے کہ مسئلہ عمریہ نہ ہو. اور مسئلہ عمریہ کیا ہوتا ہے؟ 2 مسئلوں کو مسئلہ عمریہ کہتے ہیں. کون سے 2 مسئلوں کو؟ اگر ورثاء میں میت عورت ہے، ورثاء میں شوہر ماں باپ آئیں، یا میت مرد ہے تو ورثاء میں بیوی ماں باپ آئیں. یہ 2 صورتیں نا، کیونکہ ان 2 صورتوں میں ماں کا بھی تیسری صورت بن جائے گی فردی حصے کی. مسئلہ عمریہ بھی نہ ہو. کیا مثال ہے اس کی؟ تینوں شرطیں پائی جائیں، میت کی اولاد بھی نہ ہو، ایک سے زیادہ بہن بھائی بھی نہ ہو، مسئلہ عمریہ بھی نہ ہو. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی فوت ہوتا ہے اور ورثاء میں میت کی ماں ہے اور ایک بھائی ہے، ایک خیافی بھائی کر لیں،
ایک آدمی فوت ہوتا ہے، اس کے ورثاء میں صرف اس کے ورثاء میں میت کی ماں ہے اور ایک چلے سگا بھائی کر لیں، ماں ہے اور سگا بھائی ہے. اس مثال میں ماں کو کتنا ملے گا؟ 6 لاکھ میں سے سلوس 2 لاکھ، اور باقی سارا بھائی لے جائے گا بطور اسباب. ماں کو سلوس کیوں ملا؟ تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں بھائی. نہ تو میت کی اولاد ہے، کوئی اولاد نہیں. نہ میت کے ایک سے زیادہ بہن بھائی ہیں، ایک بھائی موجود ہے، ایک سے زیادہ بہن بھائی نہیں. اور نہ ہی مسئلہ عمریہ ہے، یعنی شوہر ماں باپ بیوی ماں باپ، یہ صورت نہیں. اسی طرح ایک اور مثال دے رہا ہوں. ایک عورت فوت ہوئی اور اس کے ورثاء میں صرف میت کے ماں باپ ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے. کون ہے؟ صرف میت کے ماں باپ. کیا اس میں ماں کو کتنا ملے گا؟ ثلث ملے گا. کیوں؟ کیونکہ نہ تو میت کی اولاد ہے، نہ ایک سے زیادہ، ایک بھی بھائی نہیں ہے، ایک سے زیادہ کی بات. مسئلہ عمریہ بھی نہیں، کیونکہ ماں باپ ہونا یہ بھی مسئلہ عمریہ نہیں ہے. مسئلہ عمریہ ہونا ہے ماں باپ کے ساتھ شوہر یا بیوی آئے تو. اچھا، اگر میت کی ورثاء میں میت کے ماں باپ اور شوہر ہوں اور ساتھ 2 خیافی بھائی ہوں، آپ میں سے کون بتائے گا کیا کیا ملے گا ماں کو؟ میت کے ماں باپ، ایک عورت فوت ہوئی ہے، اس کے ورثاء میں میت کے ماں باپ بھی ہیں، اس کے شوہر بھی ہے، اور 2 خیافی بھائی بھی ہیں. خیافی بھائیوں 1/6 ملے گا. ماں کو 1/6 ملے گا. کیوں؟ 6 وجہ؟ کیونکہ ایک تو مسئلہ عمریہ آ گیا اور ایک سے زائد بہن بھائی ہو گئے. نہیں، مسئلہ عمریہ نہیں ہے. مسئلہ عمریہ کسے کہتے ہیں؟ مسئلہ عمریہ کہتے ہیں جس میں صرف ماں باپ اور شوہر ہو. اگر ماں باپ کے ساتھ ماں باپ شوہر کے ساتھ 2 بھائی آ جائیں تب مسئلہ عمریہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ مسئلہ عمریہ اصل میں تب بنتا ہے جب ماں کا حصہ باپ سے بڑھ جائے. اب ماں باپ اور شوہر اور ساتھ 2 بھائی آ جائیں، اب اس صورت میں ماں کا حصہ باپ سے نہیں بڑھے گا. کیوں نہیں بڑھے گا؟ کیونکہ اگر ہم 6 لاکھ سے جائیداد تقسیم کریں، 6 لاکھ میں سے آپ شوہر کو کتنا دیں گے؟ ماں باپ، شوہر اور 2 خیافی بھائی. شوہر کو کتنا ہے؟ نصف، کیونکہ میت کی اولاد نہیں ہے. 3 لاکھ 6 لاکھ میں سے. ماں کا کتنا ہوا؟ ماں کا اس مثال میں چھٹا حصہ ہوا. اگرچہ اخیافی بھائی باپ کی وجہ سے محروم ہے کیونکہ میت کا لالا نہیں ہے، اگرچہ میت کی اولاد نہیں ہے لیکن میت کا باپ تو ہے. باپ کی موجودگی میں میت کا لالا نہیں ہوتی. جب میت کا لالا نہیں ہے تو اخیافی بہن بھائی وارث نہیں ہے. جب اخیافی بہن بھائی وارث نہیں ہے لیکن وہ اخیافی بہن بھائی 2 موجود ہیں، ماں کا حصہ وہ چھٹا کر دیں گے. کیونکہ وہ یہ اس صورت پہلی صورت میں آ جائے گا جب میت کی اولاد ہو، اولاد نہیں ہے، یا ایک سے زیادہ بہن بھائی ہیں، یا ایک سے زیادہ بہن بھائی ہیں اگرچہ محروم ہیں. اس لیے یہ مسئلہ عمریہ سے بھی نکل گیا ہے. مسئلہ عمریہ تب ہوگا جب ماں کا حصہ تیسرا ہو. یہاں تو ماں کا حصہ چھٹا بن رہا ہے، یہ مسئلہ عمریہ بھی نہیں ہے. اس صورت میں وہ ہمیں ثلث الباقی وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس صورت میں ہم ماں کو چھٹا حصہ دیں گے. جب ماں کو چھٹا حصہ دیں گے کل مال کا، باقی مال کا نہیں، کل مال کا، تو شوہر کا ہم نے کہا 6 لاکھ میں سے 3 لاکھ، ماں کا 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ. 1 لاکھ. 1 لاکھ کتنا ہو گیا؟ 4 لاکھ. اور باپ کا خیافی بھائی محروم ہے باپ کی وجہ سے، باپ کا کتنا ہوا؟ اسبا، باقی 2 لاکھ. اب باپ کا 2 لاکھ ہے، ماں کا 1 لاکھ، شوہر کا 3 لاکھ. کوئی اشکال نہیں ہے اس مسئلے میں. تو اس کو مسئلہ عمریہ کرنے کی اور سدس ماں بقیہ یا سدس ماں بقیہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ تب ضرورت ہوتی ہے اگر ماں کا تہائی ہو تو تب مسئلہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری صورت ماں کی ثلث الباقی، ثلث ماں بقیہ بھی کہتے ہیں، ثلث الباقی. اور وہ کب ہوتا ہے؟ وہ جب 2 عمری مسئلے ہیں. تو 2 عمری مسئلے کب ہوتے ہیں؟ جب ورثہ شوہر ماں باپ ہوں یا ورثہ بیوی ماں باپ. اس صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں ہم نے شوہر کو یا بیوی کو ان کا فرضی حصہ آدھا یا چوتھائی حصہ دینے کے بعد باقی بچنے والا مال جو ماں باپ کے لیے ہے اس کا تہائی ماں کو دیں گے، راجح قول کے مطابق، جمہور کے قول کے مطابق.
بعض علماء کی رائے ہے کہ اس صورت میں بھی ماں کو ہم کل مال کا سدس دیں گے چاہے باپ کا حصہ کم ہو جائے، لیکن زیادہ علماء کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں ماں کو باقی بچنے والے ماں باپ کے لیے باقی بچنے والے مال کا تہائی دیا جائے، تو اس صورت میں لازماً باپ کا ماں سے ڈبل ہو جائے۔ اس کے بعد اب آگے فردی حصہ کس کا ہو سکتا ہے ماں باپ کے بعد؟ پہلے فروع پڑھے ہم نے، بیٹی پوتی، بیٹا پوتا اس لیے نہیں پڑھا کہ وہ فردی حصہ لیتے ہیں، مصبہ ہوتے ہیں، وہ مصبہ میں پڑھیں گے بیٹا پوتے۔ پھر ہم نے پڑھا باپ، اصول میں باپ اور ماں۔ اب کون آئے گا؟ اب باپ میں ہی پھر اصول میں ہی دادا آ جائے گا، اور دادا کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، دادا باپ کے قائم مقام، جو ساری صورتیں باپ کی ہیں وہ ساری صورتیں، تو باپ کی فردی حصہ کی ایک ہی صورت ہے سدس، یہی ایک صورت دادا کی بھی ہوگی، لیکن اس کی ایک شرط ہوگی، شرط یہ ہوگی باپ نہ ہو۔ تو باپ یا قریبی جد کی، کیونکہ دادا سے مراد پردادا بھی تو ہو سکتا ہے، کہ دادا سے مراد یا جد صحیح ہے، باپ یا قریبی جد، اگر پردادا ہوا تو پھر دادا بھی نہ ہو، نہ باپ بھی نہ، باپ یا قریبی جد کی موجودگی میں جد محروم ہوتا ہے، باپ نہ ہو تو جد باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، سوائے چند مسائل کے، وہ مسائل ابھی میں ذکر نہیں کرتا۔ کچھ مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر دیکھیں ماں باپ اور شوہر میں تو ہم ماں کو کتنا دیتے ہیں، یہ عمری مسئلہ ہے، ماں باپ اور شوہر میں ہم ماں کو ثلث ماں بقیہ دیتے ہیں، کیونکہ اگر ماں کو کل مال کا ثلث دیں تو ماں باپ سے بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر اس مثال میں شوہر ماں باپ میں شوہر ماں اور جد آ جائے، باپ نہ ہو، تو کیا اب یہ مسئلہ عمریہ ہوگا؟ اب مسئلہ عمریہ نہیں ہوگا، اس لیے نہیں ہوگا کہ اگر جد کا، کیونکہ ماں کو ہم ثلث ماں بقیہ اس لیے دیتے تھے کہ ماں کا حصہ باپ سے بڑھ رہا تھا، اور باپ اور ماں ایک لیول کے ہیں، اور مرد کا ایک لیول میں عورت سے بڑھ جائے یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر دادا ہو تو دادا کا تو ماں سے کم ہو سکتا ہے، اس میں تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا ہے، جیسے پوتے کا بیٹی سے کم ہو سکتا ہے، بیٹے کا بیٹی سے کم نہیں ہو سکتا، بیٹے کا بیٹی سے کم نہیں ہو سکتا، لیکن پوتے کا بیٹی سے کم ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دو بیٹیاں اور دو پوتے ہیں، کیا خیال ہے کتنا ملے گا 6 لاکھ میں سے؟ 2 لاکھ، اور دو پوتوں کو باقی کتنا؟ ایک تہائی نہیں کہنا ہے اس کو، اسبا، اس کو ایک تہائی نہیں کہنا، اس کو کہنا اسبا ہے، یہ ایک تہائی کہنا ٹیکنیکل غلط ہے، ہم پوتے اسبا ہوتے ہیں، ہم کہیں گے 2 بیٹیوں کو 2 تہائی ہے، 6 لاکھ میں سے 4 لاکھ ہر بیٹی کا 2 لاکھ، اور 2 پوتوں کا باقی 2 لاکھ بچا، تو 2 پوتوں کو باقی 2 لاکھ ملا، ہر پوتے کو 1 لاکھ۔ اب دیکھیں بیٹی 2 لاکھ لے رہی، پوتا 1 لاکھ لے رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی جی پوتا تو مرد ہے، نہیں مرد ہے تو کیا ہوا، وہ ہے تو دور کا نا بیٹی سے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مرد دور ہونے کی وجہ سے وہ عورت سے کم لے سکتا ہے۔ سوال ہے کہ اسی لیول میں مرد، بیٹا بیٹی میں کوئی ایسی مثال نکال دیں بیٹے کے بیٹے سے کم ہو، کوئی ایسی مثال نہیں ہو۔ اسی طرح ماں باپ میں باپ کا ماں سے کم کیوں ہو، یہ حضرت عمر وغیرہ کی بنیادی اشکال ہے، لیکن یہ اشکال اگر شوہر ماں اور دادا ہو تو اشکال ختم ہو جاتا ہے۔ اس مثال میں بالاتفاق شوہر کا وہ نصف ہے، ماں کا ثلث ماں بقیہ نہیں ہے، ثلث الکل ہے ماں کا، اور دادا اسبا ہوگا۔ شوہر 3 لاکھ لے لے گا 6 لاکھ میں سے، ماں 2 لاکھ لے لے گی، دادا 1 لاکھ لے لے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، دادا کا کام بھی ہو گیا۔ تو باپ ہو تو پھر وہ ماں کو ثلث ماں بقیہ دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے، سوائے چند مسائل کے، چند مسائل میں دادا اور باپ کا فرق ہوتا ہے، لیکن اگر باپ نہ ہو تو دادا باپ کے قائم مقام ہوگا، اگر باپ ہوا تو دادا کچھ بھی نہیں ہے۔